باب المشی والرکوب الی العید بغیر اذان ولا اقامہ. عید کے لیے پیدل جانا، سوار ہو کر جانا اور بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھنا. تو کئی مسئلے ہو گئے. ایک یہ کہ عیدگاہ پیدل بھی جا سکتے ہیں، سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. دوسری یہ کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے، بغیر اذان و اقامت کی نماز پڑھی جائے گی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی الاضحی والفطر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید اضحیٰ اور عید فطر کی نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے تو آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھی، خطبہ سے پہلے. آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا. خبر دی مجھ کو عطا نے کہ ابن عباس نے عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا. فی اول ما بویع لہ، کہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا. فی اول ما بویع لہ اللہم انہ لم، جب اول ان سے بیعت لی گئی، یعنی جب ان کے ہاتھ پر خلیفہ کی حیثیت سے لوگوں نے بیعت کی اور ان کو خلیفہ تسلیم کیا. یہ سن 64 ہجری کی بات ہے. یزید بن معاویہ کے بعد سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لی تھی. تو اس وقت عبداللہ بن عباس ان کے پاس خبر بھیجی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، اس لیے اذان نہ دلوائیں گے. انما الخطبۃ بعد الصلاۃ، اور خطبہ نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. اور عطا نے مجھے یہ بھی بتایا ابن عباس سے اور جابر بن عبداللہ سے، دونوں فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی. اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوئے، فبدأ بالصلاۃ، تو پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر لوگوں کو اس کے بعد خطبہ دیا. پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تو عورتوں کے پاس آئے. پھر اللہ کے نبی جب فارغ ہو گئے تو عورتوں کے پاس آئے، انہیں نصیحت کی. اور آپ حضرت بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بلال اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں ڈال رہی تھیں، جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں. میں نے عطا سے پوچھا اترا حقاً الامام، کیا آپ اسے امام پر واجب سمجھتے ہیں اس وقت بھی کہ وہ عورتوں میں آ کر کے ان کو نصیحت کریں جب نماز عید سے فارغ ہو جائیں؟ فرمایا کہ ان ذالک الحق علیہم، ان پر حق ہے. اور معلوم اللہ یفعلوا، اور کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ایسا نہ کریں، یعنی انہیں آ کر کے سمجھانا چاہیے. یہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مذہب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر روک لگا دی تھی کہ عورتیں مسجد ہے، عیدگاہ ہے، اب کہیں نہ جائیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو یہ مذہب حضرت عطا رضی اللہ تعالی کا ہوا جو تابعی تھے. اس پر عمل نہیں، اس پر فتویٰ نہیں. باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبے کا بیان. ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں شہدت العید، میں عید میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ہمراہ. فقلت، یہ سب لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے، تو اجماع ہو گیا. ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر
عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی عورتوں کے صدقے والی حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فمن فعل ذلک اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاۃ فانما هو اللحم والی حدیث ہے۔ اور وہی آخر میں ایک ابو بردہ بھی دینار کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا، یہاں پہ الفاظ ہیں کہ سرکار اندی جزت خیر من مسنۃ، میرے پاس بکری کے 6 ماہ بچہ ہے جو سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو اس کے بدلے میں کر دو، تمہارے بات کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ نئی حدیث باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم، عید کے موقع سے اور حرم شریف میں ہتھیار ساتھ میں لے جانا مکروہ ہے، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو زخم پہنچ سکتا ہے، لہذا اس کو لے جانا ہی نہیں چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں انہو ان یحمل السلاح یوم العید، صحابہ کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ عید کے دن وہ لوگ تلوار ہتھیار لے کر جائیں، مگر یہ کہ دشمن کا خوف ہو تو الگ چیز ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، حین اصابہ سنان الرمح، رمح کے معنی نیزہ، سنان کے معنی نوک، جس وقت نیزے کی نوک فی اخمص قدم ہی، اخمص کے معنی تلوا، جس وقت نیزے کی نوک ان کے پاؤں کے تلوے میں چبھی، فلزقت قدمہ بالرکاب، تو ان کا قدم رکاب میں چپک گیا۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے کھینچ کر الگ کیا، فنزعتھا، اس کو میں نے کھینچا تب جا کر الگ ہوا۔ یہ واقعہ مینا کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر زخمی ہو گئے نیزے کی نوک سے۔ یہ خبر جب حجاج کو پہنچی تو فجاء یعودہ، عیادت کے لیے آیا، تو حجاج نے کہا لو نعلم من اصابک، کاش کہ ہم جانتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے، تاکہ یا لو نعلم من اصابک، لو شرطیہ بھی لے لو، اگر ہم جانتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے تو عاقبنا، تو ہم اس کو سزا دیتے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا انت اصبتنی، تم نے زخمی کیا ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا حملت السلاح، تم نے اس دن ہتھیار اٹھایا، یعنی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا تھا، اور تم نے حرم شریف میں ہتھیار داخل کیا، حالانکہ حرم شریف میں ہتھیار داخل نہیں کیا جاتا تھا، تو تم نے دو کمی کی ہے۔ اگر تم نے ممانعت کر دی ہوتی کہ حرم شریف میں ہتھیار نہ لایا جائے تو نہ ہتھیار آتا نہ مجھے زخم پہنچتا۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی فعل کی نسبت سبب فراہم کرنے والے کی طرف بھی کی جاتی ہے، تو یہ مسبب تھا، سبب فراہم کرنے والا، اس لیے اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ یہ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نبی فرماتے ہیں کہ حجاج حضرت، یہ وہی حدیث ہے، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، ملا لیجیے گا۔ باب تبکیر للعید، تبکیر معنی تعجیل، بارہا گزر چکا۔ عید کے لیے جلدی کرنے کے بیان، یعنی عید کی نماز جلد پڑھنے کا بیان۔ عید کی نماز بس طلوع آفتاب کے بعد جب 20 منٹ گزر جائے تو اس کے بعد عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اب اس کے بعد جلد سے جلد عید کی نماز پڑھ لی جائے اچھا ہے۔ عبداللہ بن صبر کہتے ہیں ان کننا فرغنا، ان اصل میں یہاں پر ہو، یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم محذوف ہے،
ہم لوگ اسی وقت میں فارغ ہوتے تھے عید کی نماز سے، اور یہ تسبیح کا وقت تھا، یعنی نماز چاشت تک ہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں، اب یہ وہی حدیث ہے، لن تجزی جزۃ عن احد بعدک، باب فضل العمل فی ایام التشریق، ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان۔ ایام تشریق 5 ہیں، 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں، یہ 5 تاریخیں جو ہیں یہ تشریق کی تاریخیں ہیں۔ ان میں 10ویں 11ویں 12ویں یہ 3 تاریخیں قربانی کی تاریخیں ہیں، ان کو ایام النحر بولتے ہیں، قربانی کے دن۔ تو ابن عباس کہتے ہیں وذکر اللہ، اللہ نے فرمایا وذکر اللہ فی ایام معلومات، اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں۔ وہ معلوم دنوں کیا ہیں؟ ایام عشر ہیں، قربانی کے 10 دن، اور ایام معدودات کیا ہیں؟ ایام تشریق ہیں۔ یہ ایام العشر جو ہے نا، یہ ایام معلومات کی تفسیر ہو گئی، اور ایام المعدودات یہاں سے نیا جملہ شروع ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات بازار نکلتے 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخوں میں، تو اللہ اکبر پڑھتے، یعنی وہ تکبیر تشریف پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریف وہ لوگ پڑھتے تھے بلند آواز سے۔ جب لوگ سنتے تو یکبر الناس بتکبیرہما، تو ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ اور حضرت محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ نے نفل نماز کے بعد بھی تکبیر کہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، جماعت مستحبہ کے ساتھ، اس کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، ایک بار واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ نفل کے بعد یہ حکم نہیں ہے، مگر یہ حضرت محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ نفل نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھتے تھے، یہ ان کا اپنا مذہب ہوا۔ ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کہ ان دنوں سے افضل عمل کوئی نہیں، مطلب وہی یعنی قربانی سے افضل۔ باب التکبیر، منا کے دنوں میں اللہ اکبر تکبیر کہنا، تکبیر تشریف پڑھنا، اور جب عرفہ جائے تو بھی تکبیر تشریف پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبہ میں یعنی اپنے خیمہ میں منا میں تکبیر کہتے، تو اہل مسجد اس کو سنتے تو وہ سب کے سب تکبیر کہنا شروع کر دیتے، اور بازار والے بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ منا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتا۔ ابن عمر منا میں ان دنوں میں تکبیر کہتے تھے، اور نمازوں کے بعد بھی، اور اپنے بستر پر بھی، اور اپنے خیمے میں بھی، اور اپنے بیٹھنے میں بھی، اور اپنے چلنے میں بھی، اور تلکل ایام جمعیہ، ان تمام دنوں میں یعنی 10 دن وہ تکبیر کہتے رہتے تھے۔ مگر عام حالات میں اور عام اوقات میں تکبیر کہنا مستحب ہے، ایک فضیلت کا کام ہے، اور نماز جماعت کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر ایک حدیث آ گئی، یہ ہے محمد بن ابو بکر ثقفی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا، کب کی بات یہ ہے، کب پوچھا میں نے؟ جب واو حالیہ ہے، نحنو غادیان من منا الی عرفہ، جب ہم لوگ منا سے عرفات جا رہے تھے۔ کیا پوچھا؟ ان تلبیہ، تلبیہ کے بارے میں پوچھا کہ تلبیہ پڑھیں کہ تکبیر پڑھیں۔
مینا سے عرفات کو جاتے ہوئے ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو کیفا کنتم تصنعون، آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی آپ لوگ تلبیہ پڑھتے تھے یا تکبیر؟ فرمایا کان یلبی الملبی، تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھے اس پر انکار نہیں، اور تکبیر تشریف پڑھنے والا تکبیر تشریف پڑھے اس پر بھی انکار نہیں، دونوں کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ عید کے دن حائضہ عورتیں اور پردہ نشین عورتیں بھی حاضر ہیں۔ باب الصلاۃ الی الحربہ یوم العید، عید کے دن نیزہ کی طرف نماز پڑھنے کا بیان، یعنی نیزہ کو آگے نصب کر دیا جائے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے اور پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس مضمون کی حدیث بھی 12 گزر چکی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ آپ کے آگے عید الفطر کے دن نصب کر دیا جاتا تھا اور عید قربہ کے دن بھی، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں۔ باب حمل الانزا والحربہ بین ید الامام یوم العید، وہی حدیث ہے، وہی مسئلہ ہے۔ باب خروج النساء والحید والمصلی، عورتوں کا اور حیض والی عورتوں کا عیدگاہ کو نکلنا، یہ سب حدیث وہی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث بھی وہی، اس کے بعد بھی سب حدیث وہی ہے۔ آگے بڑھتے چلیے، بہت نیچے آئیے، یہ تو پورا صفحہ ہی ایسے لگ رہا ہے، پورا صفحہ پلٹیے، یہ اس میں ایک ہی مضمون سب حدیثیں ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، محسوس ہوا کہ ہماری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہے، تو حضرت بلال کو لے کر کے آئے، عورتوں میں واز کیا اور چندہ کیا۔ اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے 134 کے شروع میں، یہ حدیث بھی آپ لوگ کوئی 20-25 دن پہلے پڑھ چکے ہیں۔ باب اعتزال الحیض المصلی، یہ وہی حدیث ہے، حدیث یہ کہی ہے، الگ الگ جملے پر الگ الگ ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں۔ باب النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، نحر اور ذبح کا بیان قربانی کے دن عیدگاہ میں۔ نحر میں اور ذبح میں فرق یہ ہے کہ عام جانوروں کو جیسے بکری ہے، میڈھا ہے، خسی ہے، ان کو ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کو نحر کرتے ہیں۔ اونٹ کو ذبح نہیں کر سکتے کہ اس کو پٹکیں ہاتھ پاؤں باندھ کر کے، وہ خود ہی پٹک دے گا لوگوں کو، اس کو نحر کرتے ہیں۔ تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ چھڑا لے کر ان کے گلے کے پاس چلے جائیں گے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اچانک ان کے نرکھڑے میں جو خون کی موٹی رگ ہوتی ہے اس میں چھڑا بھونک کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو اور وہ تڑپ کر گر جاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتی ہے، اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مصلی میں اونٹ کا نحر بھی کرتے تھے یا جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ پھر برا بن عازب قال خطبنا رسول اللہ، یہ وہی حدیث ہے کہ حضرت ابو بردہ بن نیار والی حدیث ہے۔ باب من خالفت طریق، ہاں دیکھو اس حدیث میں یہاں آیا ہے، یہ جتنی حدیث ہم چھوڑتے جا رہے ہیں نا، آپ لوگ متصل ملا لیجئے گا، تو کہیں کہیں کوئی نیا لفظ آئے گا جس کی وجہ سے حدیث کا پورا واقعہ سامنے ہو جاتا ہے، آپ مت چھوڑیے گا۔ فقام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ جیران میرے پاس پڑوسی ہیں، اما قال بہم، یا تو یہ کہا کہ بہم خصاصہ، وہ سخت بھوکے تھے، یا یہ کہا کہ بہم فقرون، وہ سخت محتاج تھے۔ تو انی ذبح تو، اور میں نماز سے پہلے ذبح کر دیا،
تاکہ یہ لوگ گوشت کھا کر اپنی محتاجی اور اپنی بھوک کو دور کر سکیں۔ باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید، جو راستہ بدل دے جب واپس ہو عید کے دن۔ عید کے دن جب واپس ہو تو جو راستہ بدل دے اس کا بیان۔ مستحب یہی ہے کہ ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے اگر راستہ بدل سکتے ہوں تو، اگر ایک ہی راستہ ہے تب تو کوئی بات نہیں، مجبوری ہے۔ اذا فاتہ العید، عید کی نماز فوت ہو جائے تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں یصلی رکعتین، 2 رکعت نماز گھر میں آ کر پڑھ لے، یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ 4 رکعت 20 رکعت سے مقبول ہیں۔ یوں ہی عورتیں اور جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں والقرى اور دیہات کے لوگ، یہ سب 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا یا اہل الاسلام۔ اچھا، بخاری کی بات الگ ہے، اے اہل اسلام یہ ہماری عید ہے۔ اہل اسلام یہ عام ہے، مرد، عورت اور شہر اور دیہات سب کو، اور ان کو بھی جن کی چھوٹ گئی جن کی نہیں چھوٹی، لہذا سب کے سب 2 رکعت نماز عید پڑھ لیں۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عید کی نماز شہر میں ہے یا جو حکم شہر میں ہو، اور عید کی نماز حاکم قائم کرے گا۔ ہر شخص عید کی نماز قائم نہیں کر سکتا ہے، عورتیں بھی نہیں قائم کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث نبویہ بھی موجود ہیں۔ حاشیے میں دیکھیے گا آپ لوگ تو حاشیے میں بھی آپ کو کچھ حدیثیں مل جائیں گی۔ انس بن مالک نے اپنے آزاد غلام ابن ابو عتیبہ کو حکم دیا زاویہ میں، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو اولاد کو جمع کیا اور نماز پڑھی جیسے اہل مصر اہل شہر نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا اہل دیہات گاؤں کے لوگ جمع ہوں، عید کے روز جمع ہوں اور وہ لوگ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ اکرمہ یہ صحابی ہیں جیسا کہ امام کرتا ہے۔ عطا کہتے ہیں جب عید کی نماز فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارا مذہب وہی ہے۔ اس کے بعد وہی حدیث ہے 2 لڑکیوں کے گانا گانے والی، مگر اس حدیث میں دیکھو اندہا جاریتان فی ایام منا تدففان و تضربان، وہ دونوں دف بجا رہی تھیں اور ٹھیک ہے دونوں پاس دف تھا اور دونوں دف بجا رہی تھیں، اور یہ دن منا کے دن تھے، اور باقی حدیث ویسی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ آخری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی سرکار نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔